کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے۔ زندگی کی لذتوں میں کھونے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، مجبوروں کو ستانے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، دھوکہ دینے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، دلوں کو توڑنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، قطرے کی دنیا کو چاہنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، رب کو چھوڑنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، اپنی جیبیں بھرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، اپنا کام بنانے والوں دوسروں کا کام بگاڑنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کو اپنے دل سے لگا لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے۔ اے عمر پہ جانے والوں اپنی بخشش کرا لو، گناہوں کا ہے بوجھ زیادہ اپنی بخشش کرا لو، جب رب کے گھر سے واپس آؤ رب کی خوشبو دل میں بسا لو، گناہوں کی ہے ڈور لمبی اپنی بخشش کرا لو، گنہگار کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اے عمر پہ حج پہ جانے والوں اپنی بخشش کرا لو، اس بات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی
سمجھے یا نہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے۔ ایک دن جانا ہے اسی کے پاس، اپنے گناہوں اور ثوابوں کو لے کر، دینا پڑے گا حساب ہم سب کو ایک نہ ایک دن، اس دنیا کو کھو کے پانا ہے، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن، وہ جو دنیا بنائی ہے اس رب نے ہمارے لیے، جانا تو ہے ایک نہ ایک دن، اس بات کو اپنے دل سے لگا لو کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنایا ہے، اللہ نے ماں باپ کے قدموں پر ذمہ داری ڈالی ہے، اپنی اولادوں کو بہتر انسان بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے، اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے، ہر انسان کو چلنا ہے ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر، اس ذمہ داری کو ہر ماں باپ نے اٹھانا ہے، اپنی اولادوں کو ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلانے کے لیے، نقش قدم پہ چلانے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اب اس بات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی
دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے۔ آپ سب لوگوں کا شکریہ میری نعت سننے کے لیے۔ کوشش کریں اگر اس نعت کی گہرائی کو اگر سمجھ سکیں اور کسی کے دل میں میری یہ بات اتر جائے تو میں اللہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی۔ دیکھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا ہمیں کچھ بھی سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ قرآن شریف ایک پاکیزہ کتاب ہے جسے ہم نے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے عمل کر کے، اور کوشش کریں کہ ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ آپ کو صحیح اور غلط کے بیچ کا فرق محسوس ہو سکے، پتہ چل سکے، اور آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا ہے، انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ اب انسان ہی ہے جو صحیح راستہ بھی دکھائے گا، غلط راستہ بھی دکھائے گا، اور پھر ہمیں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالے گا بھی اور ڈبائے گا بھی۔ اور یہ ہے کہ جب تک آخرت نہیں آ جاتی بس ایسے ہی نفسا نفسی چلتی ہی رہے گی انسانوں کی، گناہ ثواب، دن رات، خوشی غم، سب ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ سکے کے دو پہلو۔ ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، صحیح اور غلط، تو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صحیح سمجھیں یا غلط سمجھیں۔ اب دیکھیں نا کہ اگر آپ دل سے نہیں دماغ سے بھی چل رہے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمندر میں انگلی ڈالی اور نکالی تو انہوں نے کہا کہ میری انگلی میں جو یہ قطرہ ہے یہ دنیا ہے اور سمندر آخرت ہے۔ اگر آپ دنیا کے 100 سال بھی کمپلیٹ کرتے ہو تو وہ قیامت کا ایک دن کہلائے گا۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ قطرے کی زندگی کے لیے سمندر کو ٹھکرا رہے ہیں۔ آج تو آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی سے کوئی مدد یا دعا یا ثواب کچھ بھی آپ کر لیں گے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب آخرت ہوگی، آخرت میں حساب ہوگا اور آپ کے اعمال کا حساب ہوگا، اس میں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کا منہ نہیں بولے گا، آپ کی پوری باڈی بولے گی، ہر ایک چیز بولے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بولیں گے۔ ہمارا منہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو وہ تو بولے گا ہی نہیں۔ تو اس میں صرف جو ہے وہ جو بھی ہم نے گناہ اور ثواب کیے ہوں گے، صرف ہم نے وہ چیز بھگتنی ہے۔ پھر نہ ہم کوئی ٹائم مانگ سکتے ہیں، نہ دعا، نہ کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی نماز، نہ کوئی عمرہ حج، کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ لائف جو رہنے والی ہے، پھر اس میں جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں وہ ہمیں بھگتنے پڑیں گے، اچھے یا برے، دوزخ کی عذاب، پھر وہ چلتی ہی رہے گی، عذاب چلتا ہی رہے گا۔ ہم نہ خود کو مار سکتے ہیں، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک عجیب سی کیفیت، ذرا آپ فیل کر کے دیکھیں۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، تو آپ سوچیں آپ کی ایک ماں اپنے پورے گھر بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، تو آپ لوگ بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو معافی کہاں سے ملے گی؟ اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی ایک بندے کی جان بچاتے ہیں یا راہ حق پہ لے کے آتے ہیں، تو آپ نے ایک بندے کی اگر جان بچائی تو آپ نے پوری امت کی جان بچا لی۔ ایک بندہ پوری امت کے برابر ہے،
اور کس طریقے سے جو ہے وہ پولیٹکس کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اپنی ہی نفسا نفسی میں رہیں، اور جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جو ملک ترقی کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، اور ہم لڑائیوں میں جلیسی میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، اور دوسرا ملک ترقی کر رہے ہیں، اور جس نے جو بگاڑنا ہے، جو کرنا ہے وہ تو کر رہا ہے، ہم اسے کرنے دے رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی ہی نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی بھائی بہن کو گرانے میں اور کسی کی زندگی خراب کرنے میں۔ تو ہمیں تو یہ ہوش ہی نہیں ہے۔ سوچیں، جن کی سوچیں بڑی ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، بس کچھ لوگ ہیں جو برائی کے دلدل میں اس طریقے سے دھسے ہوئے ہیں کہ وہ دوسرے کی لائف میں بھی پریشانیاں کھڑی کر رہے ہیں، جو کہ نعوذ باللہ بہت ہی غلط بات ہے، اور ایک نہ ایک دن آپ نے اس کا حساب ضرور دینا ہے۔ کہتا ہے نا کہ ہم جیسا بیج بوتے ہیں ویسا ہی کاٹتے ہیں، تو آپ اتنا یاد رکھیے گا، اسے فیل کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں اطمینان سے بیٹھ کے کہ آپ نے جو بھی گناہ اور ثواب، جو بھی چیزیں آپ نے ضائع کی ہیں، نقصان کیے ہیں، فضول چیزیں لی ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور گناہ اور ثواب کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا، وہ آگے آئے گا اور ضرور آئے گا، یا تو ہمارے پریزنٹ میں آئے گا، یا فیوچر میں آئے گا، یا ہمارے بچوں کے اوپر آئے گا، یا ہماری قبروں پہ آئے گا، یا جب اینڈ میں قیامت کے بعد اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اس میں وہ ساری چیزیں، وہ حساب آئے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ آئے گا ضرور، کوئی بھی چیز ضائع نہیں جائے گی، نہ گناہ نہ ثواب، نہ ہی جو چیزیں آپ نے نقصان کی یا کچھ بھی، ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ چیز آپ لوگ اپنے دماغ میں، دل میں بٹھا لیں، اسے سوچیں، سمجھیں، اور پھر اپنی لائف کو گزاریں۔ ہماری طرف سے آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اب کوشش کریں کہ نہ ہو پائے۔ انسان گنہگار ہے اور معافی کا طلبگار ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو غلطی کر کے اسے سدھارے، اور برا انسان وہ ہے جو ایک ہی غلطی بار بار کرتا رہے۔ اگر آپ نے لائف میں کچھ اچیو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کچھ سیکھنا سکھانا ہے، تو اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ سبق حاصل کریں، نہیں تو اپنی ایک ہی غلطی کو دہراتے رہیں اور ایسے ہی لائف کو اینڈ کر دیں۔ آپ لوگ برائی کو اس طریقے سے لیں کہ جیسے آپ کو اسمیل آتی ہے نا کسی چیز سے، ویسے ہی آپ اس چیز کو اپنے اندر تک فیل کریں، بسا لیں کہ برائی ایک اسمیل ہے، ایک بری اسمیل، ایک گھٹیا اسمیل۔ تو جیسے ہی آپ برائی دیکھیں یا سنیں یا کرنے لگیں تو آپ کو اسمیل آنی چاہیے، فیل ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو اتنی اسمیل فیل ہو کہ آپ وہ چیز نہ دیکھ سکیں نہ کر سکیں۔